ما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ اس آیہ مبارکہ پر کل گفتگو ہو چکی، آج اس کے آخری جز وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ پر گفتگو کی جائے گی۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہم ایسے ہی محسنین کو جزا دیتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، محسنین جو ہے یہ جمع ہے محسن کی، اور محسن جو ہے یہ احسان کرنے والے کو کہتے ہیں۔ احسان یہ خلاق کائنات کی بھی ایک صفت عالی شان ہے۔ محسن جو ہے اس کی توضیح کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان شریف میں جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، اس میں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ عرض کرتے ہیں کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ حضور مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنی بھی عبادات ہیں ہم جن کو ارکان اسلام کہتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں کو آقا علیہ السلام نے شمار فرمایا۔ پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے، وہ بھی ارشاد فرما دیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے وہ جو ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھتے ہیں انہی چیزوں کا حضور نے ذکر فرمایا کہ ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توحید پر، اس کی صفات پر، عظمت اور شان پر، اور انبیاء کرام پر، ملائکہ پر، یہ ساری چیزیں حضور نے شمار فرمائی ایمان کے طور پر۔ اور تیسرا سوال ان کا تھا کہ مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ جی احسان بھی بتا دیں۔ اب بتائیں نا، اسلام ہو گیا، ایمان ہو گیا، پیچھے تو کوئی شے نہیں بچتی پھر۔ جی ایمان ہے نا سب سے آخری شے، تو اس کے بعد عبادات ہیں، باقی ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ایک شے اور تھی جو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ یعنی بندے کو محسن بنانے والی کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو جملے ارشاد فرمائے۔ پہلے ایک کیفیت بیان فرمائی، حضور فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہو سکے، یہ بڑا درجہ ہے، تو پھر دوسرا درجہ جو ہے وہ احسان کا وہ ضرور ہونا چاہیے۔ پہلا درجہ کیا ارشاد فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے؟ حضور فرماتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، میں تو رب کی عبادت ایسے کر جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ رب کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو رب تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، میں اگر یہ تم سے نہ ہو سکے کہ تو عبادت ایسے کرے کہ رب کو دیکھ رہا ہو، تو پھر یہ تو کم از کم ہونا چاہیے نا کہ تو رب کی عبادت کر رہا ہے، رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ جی یہ دو کیفیتیں حضور نے بیان فرمائی۔ پہلی جو ہے وہ نہ ہونے کی صورت میں حضور نے فرمایا کہ دوسری تو لازمی ہونی چاہیے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر یہ تو ہو نا، تو نماز میں کھڑا ہو رب تجھے دیکھ رہا ہے، یہ تیرے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تیرے دل میں، اور پھر جو ان دو کیفیتوں میں سے کوئی بھی کیفیت حاصل ہو جائے بندے کو، تو اس کی نماز جو ہے وہ نماز معراج بن جائے گی۔ ہیں جی نماز اس کی معراج بن جائے گی، خلاق کائنات کی بارگاہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ نماز ہے۔ اب احسان جو ہے اس کے متعلق چند ایک باتیں سماعت فرمائیں۔ اسلام بھی آ گیا، ایمان بھی آ گیا، اس کے بعد احسان کا ذکر کیا کریم آقا علیہ السلام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے سوال پر۔ اس سے یہ بات تو لازمی طور پر واضح ہو گئی کہ محسن جو ہے، محسن وہ مسلم بھی ہے، وہ مومن بھی ہے۔ یعنی جس کو اللہ نے احسان کی دولت دے دی اس کے پاس اسلام بھی ہے اور ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے اور ایمان بھی ہے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے احسان کی توفیق عطا فرما دی، یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں اسلام ہو وہاں پہ احسان بھی ہو، جہاں ایمان ہو وہاں پہ احسان بھی ہو۔ ہاں جی کیونکہ آج تو بہت ذرا طبقہ ایسا ہے جو احسان کے درجے پہ پہنچتا ہی کوئی نہیں، جن کو مشاہدہ حق جو ہے وہ حاصل ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ احسان ملتا کب ہے؟ یہ ذہن، یہ اسی حدیث پاک کو ذرا کھولتے ہیں مزید۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال ہوتا ہے حضور اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے اسلام میں جو ارکان اسلام ہے ان کا ذکر فرمایا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ شریف، یہ چیزیں ان کو ذکر فرمایا۔ اور جب اس ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آقا علیہ السلام نے ایمانیات کا فرمایا۔ جی کن کا فرمایا حضور نے؟ ایمانیات کا فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اسلام لانے کے بعد، عبادات بجا لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کی یعنی مقتضیات ایمان ہیں ان سب کو پورا کرنے کے بعد جا کر کے درجہ احسان آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟
درجہ احسان آتا ہے. جیسے مثال کے طور پر نماز فرض ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں. اب 5 فرض نمازیں ادا کرنا وہ احسان نہیں بن رہا. ایک پہلو سے میں گفتگو کر رہا ہوں، وہ احسان نہیں بن رہا. احسان بنے گا آگے، جب ان فرائض کے بعد نفل ادا کرے گا. ان فرائض کے بعد نفل ادا کرے گا، ان فرائض کی تکمیل کے لیے، تحسین کے لیے، تجمیل کے لیے، تکمیل کے لیے، تزیین کے لیے، ان کو خوبصورت بنانے کے لیے، ان پر احسان کا غلاف چڑھانے کے لیے نفل ادا کرے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے دوران ہم تو ظہر کے صرف 4 فرض پڑھنے آئے تھے، پہلے 4 رکعتیں پڑھیں اگلے فرضوں کے لیے بندہ کی طبیعت تیار ہو جائے، آخر میں پھر پڑھیں وہ پہلے فرض جو ادا کیے تھے ان کے شکرانے کے لیے. اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے، اس کے ازالے کے لیے ہم نے آگے سنتے بھی پڑھی اور نفل بھی ادا کیے. یہ حساب عشاء کی نماز کا ہے. رب تعالیٰ کی طرف سے دو نمازیں فرض ہیں رات میں، ایک عشاء کی نماز فرض ہے، دوسرا وتر واجب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تم پر جیسے فرض نازل فرمائے ہیں اسی طرح وتر بھی اللہ نے نازل فرمائے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے باقی نمازیں سنتے ہیں حضور آقا علیہ السلام ادا فرماتے تھے، یہ واجب جو ہے اس کی اہمیت سنتوں سے بڑھ کر ہے. جو آقا علیہ السلام نفل ادا کرتے تھے وہ ہمارے لیے سنت بن گئی جی، اور جو کبھی کبھار آقا علیہ السلام ادا فرماتے تھے وہ ہمارے لیے بطور نفل کے رہے، درجہ استحباب تک رہے. سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ یعنی کہ پہلے والی جو پڑھ رہے ہیں ہم وہ اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ تعظیم ہو جائے فرض کی تعظیم کے لیے ہم سنتے پڑھ رہے ہیں، اور آخر والی جو ہیں وہ 2 نیتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، فرضوں میں جو خلل واقع ہوا ہے وہ دور ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا ہو جائے، مولا تو نے ہمیں فرض پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہو گئے جی. تو احسان جو ہے حدیث پاک کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے، نماز کسی نے فرض ادا کیا اکیلے تو یہ تو اس نے اسلام پہ عمل کیا نا. کس پہ عمل کیا ہے؟ اسلام پہ عمل کیا ہے. درجہ احسان بعد میں آئے گا جب وہ نوافل پڑھے گا، سنتے ادا کرے گا، باقی ساری چیزیں. میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر کسی کے گھر کے اندر پودے لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے بیٹے کو کہے کہ بیٹا ان کو پانی لگا دو، تو بچہ اٹھے اور پانی لگا دے. اب یہ ہو گیا تھا اس کے ابا کی طرف سے لازم، ایک حکم تھا اس پر، اس نے وہ بچے نے اٹھ کر کے جناب پانی لگا دیا پودوں کو، سارے پودے جو ہیں وہ پانی سے تر بتر ہو گئے. یہ ہو گیا فرض پر عمل. کس پر عمل ہوا ہے؟ احسان نہیں ہے. احسان کب بنے گا؟ جب بچہ جو ہے نا وہ دیکھے کہ اس کے نیچے جناب گھاس پھوس ہو گیا ہے، گھاس پھوس کو کھیڑ دے، گوڑی کرنے والی ہے وہ جناب کر دے، اور اس میں جناب پتے جو خشک ہو چکے ہیں ان کو اتار دے جی. کوئی اور پودا جو ہے نا وہ خراب ہو رہا ہے کسی وجہ سے، وہ اسباب دور کر دے. ان کی گرمی سردی کا جو موسم ہوتا ہے پودوں کے رکھنے کا، اٹھانے کا، اس کا بھی ذرا دھیان کر دے. تو احسان یہ بنے گا، احسان یہ بنے گا. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فرض پڑھ، اس نے فرض پڑھ لیے، یہ ہو گیا ایمان، یہ ہو گیا اسلام. ایمان ہو گیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا، اس نے عمل کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز پڑھ، اس نے نماز پڑھ دی، یہ اسلام ہو گیا. اب احسان کب بنے گا؟ احسان بنے گا تب جو چیزیں میرے آقا علیہ السلام نے بھی ساتھ ادا کی ہیں نا، اکیلے فرض پہ نہ رہے، ان کو بھی ادا کرے، تو یہ سارے کا سارا احسان بنتا جائے گا. یہ کیا بنے گا؟ احسان بنے گا. مثال کے طور پر گھر کے اندر جو ہے اس نے اپنے کمرے کے باہر صفائی کر دی، اپنے کمرے کی صفائی کر دی، یہ تو اس کا فرض تھا، اس نے ادا کر دیا. اب جناب اس نے کیا کیا کہ ساتھ والے کمرے کی بھی صفائی کر دی، اس کی بھی دیکھ بھال کر دی، بکھری ہوئی چیزیں وہ بھی ساری سمیٹ دی. یہ احسان ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ احسان ہو گیا. حکم سے آگے بڑھ کر کے خوش دلی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، یعنی کہ بطور احسان کے جو بھی کام کیا جائے آگے کا، فرض سے آگے کا، یہ حقیقت کے اندر یہ احسان بنتا ہے. اور جتنا اجر زیادہ یہ احسان لاتا ہے نا، اتنا کوئی شے نہیں لاتی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1-2 مثالیں حدیث پاک سے سماعت فرمائیں. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب رب تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، شوال کے روزے تو فرض نہیں کیے نا، رمضان کے روزے فرض ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرماتے جو بندہ رمضان شریف کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ لے، 6 روزے رمضان کے روزے تو رکھے تو فرض ادا ہو گیا. اب حضور فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ حضور چاہتے کیا ہیں؟ میری امت احسان کی طرف آئے. کس کی طرف آئے؟ احسان کی طرف آئے. صرف اسلام تک نہ رہے، مطلب یہ کہ صرف اس حکم کو نہ مانے، حکم جو ہوا اسے اس تک نہ رہے، بلکہ احسان کی طرف آئے. وہ احسان کی طرف کب آئے گی؟ حضور فرماتے جو میرا امتی رمضان کے روزے رکھے پورے اور اس کے بعد 6 روزے صرف
شوال کے رکھ لے، حضور فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، وہ ایسے ہے جیسے اس نے سارا زمانہ روزے رکھے ہوں، سارا زمانہ روزے رکھے ہوں۔ یہ احسان اس کو اس درجے تک لے گیا ہے جہاں تک اسے صرف فرض نہیں لے گیا، احسان لے گیا اسے اس درجے تک۔ یہ 6 روزے صرف۔ وہ آقا علیہ السلام کے کسی صحابی ان کے پاس گئے، جا کر کے انہوں نے کہا ہاں جی سنائیں پھر کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جی بس عبادت کا کیا حال ہے؟ عبادت یہ ہے میں پورا سال روزے رکھتا ہوں، پورے سال روزے سے ہوتا ہوں میں۔ انہوں نے کہا اچھا دیکھا تو دن میں کھا رہے تھے، آپ نے تو فرمایا تھا میں سارا سال روزے سے ہوتا ہوں، آپ تو کھا پی رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جو رمضان کے روزے رکھے اور 6 روزے شوال کے بھی رکھ لے، اللہ کے ہاں وہ محسن بن جاتا ہے۔ ہیں جی اللہ کے ہاں کیا بن جاتا ہے؟ محسن۔ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، حضور فرماتے ہیں وہ ایسے جیسے اس نے سارا زمانہ روزے رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا میں چاہے کھاتا پیتا بھی رہتا ہوں پورا سال، لیکن حضور کے فرمانے کے مطابق تو میں روزہ دار ہوں، حضور کے فرمانے کے مطابق تو میں روزہ دار ہوں۔ تو یہ چیز جو ہے نا احسان تک لے جانا۔ اب مثال کے طور پر کسی بندے کو کہیں پہ، آج ہمارے ہاں دفتروں میں لوگ لگتے ہیں، ان کے کام کا بھی بڑا عجیب حساب ہوتا ہے، کام نہ کریں تو تنخواہ لیتے ہیں، کام کریں تو رشوت لیتے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ کام نہ کریں تو تنخواہ لیتے ہیں اور کام کریں تو چاندی لگی ہوئی ان کی۔ تو ایک بندے پر ذمے کیا تھا؟ ایک بندے پر لازم تھا کہ جناب تو نے صبح 8 بجے سے 1 بجے تک کام کرنا ہے، لیکن وہی بندہ جو ہے اس نے دیکھا کہ یہاں باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو میں ذرا دیکھ لوں۔ اس پر فرض کتنا تھا؟ 8 سے 1 بجے تک، ہاں جی، لیکن اس نے دیکھا کہ لوگ بیچارے کھڑے ہوئے ہیں، سائلین ہیں، حضور کی امت پریشان ہے، ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے وہ مزید بیٹھ جاتا ہے، 1 گھنٹہ بیٹھ جاتا ہے، 2 گھنٹے بیٹھ جاتا ہے، جب تک ان کا کام پورا نہیں ہوتا وہاں سے نہیں اٹھتا۔ وہ پچھلا تو فرض تھا اس پر، اگلا احسان ہے اس پر، اگلا جو ہے وہ احسان پر عمل کر رہا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ بندے کو انسان بناتی ہیں۔ جتنا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خیر خواہی اس میں بڑھتی جائے گی، جتنا جتنا اس کے اندر جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا۔ اور مزے کی بات دیکھیں، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ اسی احسان کے مسئلے سے میں جوڑتے ہوئے وہ حدیث پاک سنا رہا ہوں آپ کو، کہ خلاق کائنات جو ہے نا بندے کو نفع ادا کرنے پر کتنا عطا فرماتا ہے۔ محسن بندہ جب بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشات کتنی ہوتی ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے میرا بندہ جو ہے فرض ادا کرنے کے بعد نوافل کی کثرت سے جو میرا قرب پاتا ہے نا وہ کسی اور شے سے نہیں پاتا، نوافل کی کثرت سے ہیں۔ وہ احسان کے درجے پہ آ رہا ہے نا، کام صرف فرض پہ نہیں رہنا، آگے نفل کی طرف بڑھنا ہے۔ اور کیسے درجہ پاتا ہے؟ اللہ اکبر، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے، یہاں تک فرمایا رب تعالیٰ نے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی رب اس بندے کو مشاہدہ حق یوں حاصل ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بول تو بظاہر وہی ہوتا ہے، بولتا تو وہی ہے بظاہر، لیکن اس میں طاقت اور قوت ہماری ہوتی ہے، جی بولتا وہی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم اس میں تاثیر جو ہے وہ کن والی ڈال دیتے ہیں، وہ جیسے کہتے جاتے ہیں ہم اسی طرح کرتے جاتے ہیں۔ کتنی شان عطا فرماتا ہے یار بندے کو رب تبارک و تعالیٰ۔ یہ کب حاصل ہو رہی ہے؟ جب فرض سے آگے بڑھے گا، درجہ احسان کی طرف اس کا عمل جائے گا، تو پھر جا کر کے اسے یہ مقام حاصل ہوگا کہ رب فرماتا ہے کہ میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ بولتا ہے۔ یہ کب مل رہا ہے درجہ اس کو؟ حضور نے خود، بلکہ رب نے فرما دیا فرضوں کے بعد نفل ادا کرنے پر۔ اب یہ ذہن میں رہے صرف فرض نماز والے نہیں ہیں بھائی، زکوٰۃ والا بھی فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے نا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد پھر بھی پورا سال صدقہ خیرات دیتے رہے ہیں۔ کئی جو ہے نا، کئی دوستوں کے منہ سے میں نے سنا ہے، ہمارے تعلق والے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بس وہ اس لیے ہم نہیں دے رہے کسی کو، زکوٰۃ کا والا مہینہ آنے والا ہے نا، یعنی کسی کی مدد کرنی ہے تو وہ بھی رکے ہوئے ہیں، زکوٰۃ نکلے گی تب دیں گے۔ جبکہ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا قرآن کریم میں کہ صرف زکوٰۃ تک نہیں رہنا، آگے بھی دینا ہے تم نے، ہاں جی باقی ساری چیزیں بھی ہیں وہ بھی دینی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو زکوٰۃ لازم ہے، فرض ہے، اس کے بعد جو دیں گے آپ نفلی، وہ رب تعالیٰ کے قریب کرنے والا ہے، وہ تو آپ پر لازم ہے، وہ تو فرض ہے آپ پر، وہ تو دینا ہی دینا ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے آپ نے۔ وہ آگے جو نفلی دیں گے وہ رب تعالیٰ کے قریب کرے گا آپ کو۔ رب کا پیارا بننا ہے تو نفل کی طرف آئیں پھر، اور اسی طرح کر کے
نماز ہو گئی، نماز کے فرائض کے بعد نفل، ہیں جی، اس کے بعد حج ہو گیا، حج کا فرض جو ہے اس کے بعد پھر نفل، ہیں جی، اسی طرح ہر ایک فرض جتنے بھی آقا علیہ السلام نے اسلام کے تحت مندرج فرمائے ہیں ان میں سے ہر ایک کے نفل جو ہیں جتنے جتنے بندہ ادا کرتا جائے گا اتنا اتنا خلاق کائنات کا اسے قرب ملتا جائے گا۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں، یہ بہت ضروری ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ فرائض سے آگے نفل کی طرف آئے۔ جتنے نفل بڑھیں گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بڑھے گا، جتنے نفل بڑھیں گے اتنا اللہ تبارک، جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی، کام کرنے والا جو ہے وہ جناب 1 بجے تک اس کے کام کا وقت ہے، وہ تو فرض ہے، آگے جتنا بیٹھے گا وہ نفل ہے اس کے لیے۔ لیکن آج بے دردی اتنی آ گئی ہے لوگوں میں، وہ حساب نہیں رہا۔ لوگ جو ہیں ہسپتالوں کو دیکھ لیں، بیچارے مریض رو رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا ٹائم ختم، میرا ٹائم ختم، ابھی اس کا وقت ختم ہو گیا بھائی۔ لوگ بیچارے دھکے کھا رہے ہیں جی کوٹوں کے، لوگ بیچارے جا رہے ہیں وہاں لائنیں بنا کے کھڑے ہوئے ہیں، جج صاحب کہتے ہیں میرے تو جناب نے تو ٹائم ہو گیا جی، میں تو جا رہا ہوں، جج صاحب چھٹی پہ، قوم بیچارے رول رہی ہے یا نہیں ایسا؟ تو یہ سارا ظلم ہے بھائی، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کا کرنے والا بندہ رب تعالیٰ کا قرب کہاں پائے گا؟ کبھی بھی رب تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا اس بندے کو۔ اب دیکھیں جی، جنہوں نے درجہ احسان پایا نا، یعنی مشاہدہ حق جن کو حاصل ہوا ہیں، ان کی عظمت اور شان کیا ہے۔ حضرت سیدنا باعث بستامی رحمہ اللہ، حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات کی ہے۔ آپ فرماتے جب السلام علیکہ ایھا النبی پڑھنا، السلام علیکہ ایھا النبی جب تو پڑھنے لگے تو پھر اپنے آپ کو یہ سمجھ کہ میں رب کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، یہ سمجھ کہ میں رب کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، اور وہیں آقا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو میں آقا علیہ السلام کو سامنے بیٹھ کے سلام عرض کر رہا ہوں۔ بتائیں، درجہ احسان تو یوں حاصل ہونا ہے بھائی۔ حضرت باعث بستامی رحمہ اللہ ایک دفعہ گزرے کہیں، انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے نا انہوں نے کہا جی آئیں نماز پڑھائیں، آپ مولوی لگتے ہیں۔ حضرت باعث بستامی رحمہ اللہ نے انکار کیا، انہوں نے کہا نہیں پڑھائیں۔ حضرت باعث بستامی رحمہ اللہ جناب نماز پڑھائی، آپ نے رکوع کیا، سجدہ کیا، تحیات میں بیٹھے تو بیٹھے رہے۔ بڑی دیر بعد جب سلام پھیرا تو لوگوں نے پکڑ لیا، یہ کون سی نماز پڑھائی ہے تو نے؟ پہلے کبھی نہیں پڑھائی، کبھی پڑھتے نہیں دیکھا کسی کو، پڑھاتے نہیں دیکھا کسی کو، اتنی لمبی نماز تحیات تو لمبی کر دی تو نے، اللہ اکبر۔ حضرت باعث بستامی رحمہ اللہ ارشاد فرمانے لگے خدا کے بندو، میں جب اکیلا نماز پڑھتا ہوں نا تو السلام علیکم ایھا النبی کہتا ہوں تو فوراً حضور کی طرف سے جواب آ جاتا ہے۔ آج میں جماعت کروانے لگا تھا تو جب تک حضور نے سب کو وعلیکم السلام نہیں کہہ لیا میں نے اگلی بات ہی نہیں کی، میں رک گیا تھا۔ درجہ احسان تو یہ ہے نا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا امتی نماز پڑھتا ہے نا، سجدے میں جاتا ہے تو کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب اعلیٰ ہے۔ حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے انت الاعلیٰ، تو بھی اعلیٰ ہے۔ یہ والی یہ سننے کی کیفیت بندے میں پیدا ہو جائے، نماز درجہ احسان تک پہنچتی ہے۔ نماز میں راج بن سکتی ہے، لیکن اگر ہماری نماز اس طرف آئے تو پھر حضرت اوچھ شریف آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں وہاں پہ، سید جلال الدین سرخ پوش رحمہ اللہ جی، آپ بخارا کے سید ہیں اور پہلے سید ہیں جو یہاں بر صغیر میں آئے ہیں، یہ یعنی کہ بخاری خاندان سے۔ تو آپ رحمہ اللہ دہلی میں پڑھتے تھے، تو وہاں سے جب آئے یہاں تو ان کا ایک اہم درس تھا، دوست ان کا، وہ آیا یہاں ملنے کے لیے۔ اس نے کہا دیکھو تو صحیح خانقاہ بنائی ہوئی ہے، بڑا پیر بن گیا جلال الدین، ہاں جی کیا حالت ہے اس کی۔ وہ حضرت جلال الدین رحمہ اللہ کی جو مسجد ہے نا، وہاں سے کافی ہٹ کے ایک مزار آتا ہے، حضرت گامن سچیار نام ان کا، غلام رسول تھا تو وہ ان کو گامن کہتے تھے، تو سچیار کہتے تھے، سچ بولنے والے کو سچیار کہتے ہیں۔ تو ان کے مزار تک جو ہے وہ لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا، سبق پڑھنے والوں کا، اتنا بڑا ان کا درجہ لگتا تھا، سبق پڑھنے والوں کا اتنی جماعت ہوتی تھی کہ وہاں تک، اس سے پرے تک لوگ بیٹھے ہوتے تھے۔ یہ جب آئے ان کو جگہ ملی وہیں جوتوں والی جگہ پہ، وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت سید جلال الدین رحمہ اللہ نے، آپ بیٹھے ہوئے تھے مسند پر پڑھا رہے تھے سبق، آپ نے وہیں سے دیکھا اور بلایا، میں ایک دوست ادھر آ جاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کے آیا، اپنے ساتھ بٹھایا، سبق پڑھاتے رہے۔ جب سبق ہو گیا تو اذان کا وقت ہوا، اذان پڑھی گئی، نماز جب ہونے لگی نا تو ان کا ایک درویش تھا پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، تو وہ وہی نماز پڑھاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نماز پڑھا بھائی، وہ کھڑا ہوا مصلی پہ۔ یہ جو ہے نا، جو دہلی سے آیا تھا بندہ ان کا دوست، تو یہ دل میں سوچنے لگا وہ اتنی عزت دی ہے اس نے، وہاں سے اٹھا کے یہاں پاس بٹھایا ہے، یہ نماز کی مجھے کیا دیتا، نماز میں پڑھا دیتا، چلو میری عزت بڑھ جاتی۔
تو ایسے ہی جناب اس کو ملنگ کو درویش کو پکڑ کے کھڑا کر دیا، پھٹے پرانے کپڑے، اور کو پتہ نہیں کیسے نماز پڑھائے گا۔ حضرت سید جلال الدین رحمہ اللہ نے اس کو روک دیا، درویش کو، میں ٹھہر جا۔ وہ ٹھہر گیا، آپ نے پکڑا ہاتھ، فرمایا کہ یار نیت کیسے کرتے ہو آپ نماز کی؟ اس نے کہا جی نیت یہ کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں فلانی اتنی رکعتیں، اور منہ میرا کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا بس یہی نیت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے پھر آگے سے کہا، اس نے کہا اگر آپ کے ہاں کوئی نیت اور ہے تو بتا دیں ذرا۔ پھر اب میں یہ درویش سے پوچھوں نا نیت کیسے کرتا ہے، جو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا تھا، اس سے پوچھیں آپ کیسے نیت کرتا ہے۔ اس سے پوچھا ہاں بھی بتائیں نیت کیسے کرتے ہیں؟ اس نے کہا حضور میری نیت تب تک سیدھی ہوتی نہیں جب تک رب کا عرش سامنے نہ آ جائے۔ سبحان اللہ، میری تو نیت ہی سیدھی نہیں ہوتی، میں تو اللہ اکبر پڑھتا ہی نہیں ہوں جب تک عرش سامنے نہ آ جائے۔ وہ ایک دم سے اس نے پاؤں پکڑے، کہنے لگے حضور پھر اپنی نیت بھی بتا دیں، یہ تو آپ کے ملنگ درویش کا حال ہے، آپ کی نیت کب پوری ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک میں درجہ احسان تک پہنچنا نہ جاؤں نماز پڑھنے سے پہلے میں اللہ اکبر نہیں کہتا ہوں، یعنی کہ مشاہدہ حق میں جب تک میں مستغرق نہ ہو جاؤں تب تک میں اللہ اکبر نہیں کہتا۔ اندازہ لگا، آج میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، ہماری نمازیں کیا ہیں۔ ہماری نمازیں تو بالکل جناب ہم ٹائم دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعد میں امام کو پکڑ لیتے ہیں، امام صاحب تسی اتحیات لمبی پڑھ دی آپ نے، یہیں پہ ایک بندہ گلے پڑ گیا، کہنے لگا جی آج میں نے 9 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے۔ میں نے کہا آپ 2 بار اور بھی پڑھیں، شکر ہے مرے نہیں ہیں آپ۔ اندازہ لگا، جو بندہ اتنا کیلکولیٹر لے کے کھڑا ہوا ہو، امام کے پیچھے کھڑا ہو کے کیلکولیٹر لیا کھڑا ہو، کہاں نماز ہوگی یار۔ حضرت بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، خواجہ نور محمد عربی رحمہ اللہ ہیں، خواجہ نور محمد عربی رحمہ اللہ کے خالہ زاد تھے حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رحمہ اللہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، سما سٹا کے علاقے میں ان کا مزار شریف ہے، خانقاہ شریف ہی کہلاتا ہے وہ علاقہ۔ آپ جو ہے نا دونوں خالہ زاد دونوں بھائی تھے، دونوں پڑھتے تھے، تو خواجہ محکم الدین سیرانی رحمہ اللہ جو ہے نا اس وقت ہندو رہتے تھے، یہاں مسلمان بھی اکٹھے رہتے تھے، پڑھنے کے لیے دہلی جا رہے ہیں، رات کے وقت ایک باغ میں جا کر کے ٹھہرے، تو باغ والا ہندو تھا، وہ آیا سویرے سویرے، تو اس نے دیکھا کہ اس کے باغ سے ایک ایک شے سے اللہ اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں، اللہ اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں، درخت ہے، پتے ہیں، ان کے پھل ہیں، ڈھیلے روڑے مٹی کے، ہر شے سے اللہ اللہ کی جو بھی کان لگایا آواز آئے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یہ کیا ہو گیا، میرے تو پورا باغ مسلمان ہو گیا بھائی، سارے اللہ اللہ پڑھ رہے ہیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا جناب ایک درخت کے نیچے جو ہے خواجہ محکم الدین سیرانی ابھی بچے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، تو ساری چیزیں ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رحمہ اللہ جو ہے نا وہ پڑھ کے جب آ گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظمت اور شان عطا فرما دی، تو سما سٹے کے ہی علاقے میں کہیں جاتے تھے تو راستے میں ایک مسجد میں نماز پڑھتے تھے، امام سے نماز پڑھانے لگے تو حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا یار نماز ایسے نہیں ایسے پڑھا کرو۔ اب اس نے دیکھا، انہوں نے کہا بابا ایسے ہی جناب سر چاٹے گا، انہوں نے کہا بابا ٹھیک ہے جیسے کہے گا ویسے کریں گے، لیکن اس نے پڑھائی اپنی مرضی سے، ایک بار کیا، دوسری بار کیا تو اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رحمہ اللہ ایک بار پھر گزرے تو آپ نے پھر فرمایا میں یار وہ نماز جیسے میں نے کہا تھا ویسے پڑھا دے تو ہیں۔ اس نے جیسے ہاتھ کھڑے کیے نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نیت کر کے کہ اب جیسے بابے نے کہا ہے ویسے پڑھاؤں گا، خلا کے کائنات نے سارے پردے ہٹا دیے اس کے، ہاں جی، جیسے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر نظر آیا نا کعبہ مشرفہ، ہاں جی، فوراً سے پہلے جناب دل تو صاف ہو گیا اس کا، نماز پڑھ کے اب دیکھنے لگا خواجہ صاحب رحمہ اللہ کو، اب وہ ملے نہیں اسے۔ داتا صاحب رحمہ اللہ کی پر اعتراض کیا تھا مولویوں نے، کہا کہ جناب ان کی مسجد تو بنی ہے لیکن قبلے کی طرف نہیں ہے۔ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا تمہیں نظر اس لیے نہیں آتا، تم مقام احسان تک نہیں پہنچے مولویوں، مقام احسان تک پہنچ جاتے تو تمہیں مسئلہ ہی نہ ہوتا یہ والا۔ آئے جناب سارے مل کے، آپ نے نماز پڑھائی، مصلی پہ کھڑے ہوئے، میں جب امام مجھے مانو گے نا پھر درجہ احسان تک پہنچو گے۔ یہاں نماز پڑھنے لگے، سیدھا سامنے خدا تعالیٰ کا گھر کعبہ نظر آیا انہیں، کعبہ نظر آیا، نماز پڑھنے کے بعد کہنے لگے جی بالکل ٹھیک۔ اس سے ثابت ہوا کہ جب تک پیچھے رہے گا مولوی لڑتا رہے گا، درجہ احسان تک پہنچے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے احسان والے کاموں کی طرف لگا دے گا۔ پہلے مسئلہ کر رہے تھے قبلے کی سمت ٹھیک نہیں، ماحول صحیح کیوں نہیں، ڈائریکشن ٹھیک کیوں نہیں، فلانا مسئلہ ڈھمکانا مسئلہ ہے،
جب آپ رحمہ اللہ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، نیت باندھی انہوں نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب پہ کرم فرما دیا، ان کے یہ قبلہ بھی ٹھیک ہو گیا، اپنا قبلہ بھی ان کا ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے درجہ احسان جو ہے نا جی، اس کو پانے کی ہم میں سے ہر بندہ کوشش کرے کہ اس تک یہ نہ پا سکے نا، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ تو تیرے ذہن میں ہونا چاہیے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔